وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ پارے کا 11واں اور سورت کا پہلا رکوع ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اس رکوع میں 5 مین باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ کتاب حق ہے، خواب ہے، باپ کی نصیحت ہے، خواب کی تعبیر ہے، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ مخاطب، سب سے پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہم سب ہیں۔ قصہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا کہ اس قصے میں پیغمبر کے قصے کی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ریلی یہ بہت بڑا علم ہے۔ واقعات سے انسان سبق سیکھتا ہے، اور واقعات سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت سیکھتا ہے۔ احسن القصص میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے، مخالفین کی سازشوں کے باوجود ان کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرائط بتائی ہیں، تقوی اور صبر۔ اس قصے میں حسد اور دشمنی کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے۔ اس قصے میں نفس امارہ کی سرکشی کا نتیجہ اور انسانی مسائل اور حادثات کے دلچسپ اور عبرت انگیز پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک خواب ملتا ہے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ 4 پشتوں میں نبوت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی جس دفعہ ایک عیسوی تھی نا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو گئے ہوئے 1900 سال ہو چکے تھے۔ تو یہ جو الٹی گنتی چلتی ہے نا، جب ہم قبل مسیح کہتے تو الٹی گنتی چلتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا گھرانہ فلسطین میں رہائش پذیر تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ایک وہ سٹوری ہے جو انسانوں کو سناتے ہیں، اور ایک وہ سٹوری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سناتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ تذکرہ کتنا خوبصورت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے یعنی 11 بھائی ہیں، سورج اور چاند یعنی ان کے والدین ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب بشارت تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیغمبری ملے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے عروج کی تمثیل تھا۔ مصر پہنچ کر انہیں خواب کی تعبیر ملی، جس کے بعد ان کے سارے گھر والے ان کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے نے باپ کو خواب سنایا تو باپ نے نصیحت کی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک۔ اس نے کہا، میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا،
وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی بھائی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر سازشیں کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا روشن مستقبل محسوس کر کے یعقوب علیہ السلام نے انہیں روکا تھا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں بھائی نقصان نہ پہنچا دیں، اور وجہ بھی بیان کر دی کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہی دلوں میں دوسروں کے بارے میں جلن اور حسد پیدا کرتا ہے، وہی دلوں کے اندر بغض اور حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا۔ ایک بچے کو باپ بتا رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کا انتخاب کرنا ہے اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا ابو رزین عقیلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور خواب کی جب تک تعبیر نہ بیان کی جائے وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے، پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ابو رزین کہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا، خواب صرف اس سے بیان کرنا جو عقل مند ہو یا جس سے تمہاری دوستی ہو، یعنی وہ خوابوں کا علم تو رکھتا ہو۔ خوابوں کا علم عمومی طور پر ہمارے دور میں شاذ و نادر ہی کسی کو ہو، لیکن لوگ اپنا خواب ہر ایک سے ضرور بیان کر دیتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے، صرف صاحب علم کو جو اس کی تعبیر دے سکتا ہو، یا کوئی خیر خواہ ہو تو اسے خواب سنایا جا سکتا ہے۔ اور تعویل الحدیث سے مراد خوابوں کی تہ تک پہنچنا ہے، یہ کسی عام فرد کا کام نہیں ہے۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کو دین کا پورا علم، قرآن مجید اور پہلی کتابوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور تاریخ کا علم، انساب کا علم اور زبان کا علم بھی۔ کتنے علوم پر پوری طرح دسترس ہو، پھر خوابوں کی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ کرنے والے کام ہے باتوں کی حقیقت سیکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا سازشیں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر لے اور معاملہ فہمی سکھائے۔ آمین ثم آمین۔ تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں، اور یہ میسیجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، اور اپنے بارے میں دعا کر لیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے برادران یوسف علیہ السلام کی سازش، اور اس رکوع کے 4 مین پوائنٹس ہیں۔ برادران یوسف کی سازش، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وہ فریب دیتے ہیں، اور تعلق باللہ۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کو قصہ سنا رہا ہے وہ آپ سے کہتا ہے، حقیقت یہ کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ایسی باتیں اولاد کرتی رہتی ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔ جب زیادہ بچے ہوں تو بچے ماں باپ کے خلاف جتھے بندی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی 12 بھائی تھے، 2 یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور 10 بھائی، اور گبھرو جوان تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی محبت پانے کے لیے، ان کی توجہ پانے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کانٹا نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور ہم نے دیکھا والدین اور اولاد کے رشتے کو ساری زندگی ماں باپ نچھاور کر دیں، ایک لمحہ نہیں لگتا اولاد کے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت تو ہر ایک کو چاہیے، ابلیس یہیں سے تو پکڑتا ہے۔ شیطان نے جب وسوسہ ڈالا کہ آخر آپ کے والد آپ کے چھوٹے بھائیوں کو آپ سے زیادہ ترجیح کیوں دیتے ہیں، جب وسوسہ ڈالا تو انہیں حقیقت کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی۔
سیدنا یعقوب کے بیٹوں کے مطابق باپ سے بچوں کے درمیان ترجیح کے معاملے میں غلطی ہوئی کہ انہوں نے ہم پر دونوں چھوٹے بھائیوں کو ترجیح دی ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، بچے ماں باپ سے کہتے ہیں کیا فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، فلاں کو مجھ پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ والدین کے خلاف اسی طرح شیطان کام کرتا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یہ بھی انسانوں کے غلط بلیفز میں سے ایک بلیف ہے کہ اب جو دل میں آئی ہوئی ہے نا برائی وہ کر لو، اس کے بعد نیک بن جانا۔ جیسے عام طور پر بہت زیادہ نیک لڑکیوں کو بھی جو حجاب کرتی ہیں انہیں بھی مشورہ دیا جاتا ہے اب تمہاری شادی کا موقع ہے، ٹھیک ہے اب وقت کی مجبوری ہے، سسرال والے کیا کہیں گے، اس وقت پردہ اتار دو، بعد میں تم نیک بن جانا، پھر کرتی رہنا جو کچھ کرنا ہوگا۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ کانٹا ہٹا دیا نا، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں شیطان داخل ہو گیا تھا، اس قدر زیادہ حسد میں وہ آگے بڑھ گئے کہ قتل جیسا جرم ان کے لیے آسان ہو گیا۔ جسٹ امیجن، ماں جائے اپنے بھائی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک باپ کی زیادہ محبت اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اس کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جو نبی کا بیٹا تھا اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یہ وہ سوچ عام طور پر سبھی کے اندر پائی جاتی کہ ابھی تو یہ ناگزیر گناہ ہے، ایک بار کر لیں اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ یہ مشورہ کہ قتل کر دو، توبہ کر کے نیک بن جانا، شیطان نے انہیں اس وقت دیا تھا جب کینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کے ارادے سے غلطی کرے، گناہ کرے، منصوبے کے تحت جرم کرے۔ توبہ جرم کے ارتکاب کے لیے جواز نہیں ہے۔ یہ غلطی اکثر انسانوں سے ہوتی رہتی ہے، وہ سوچتے ہیں گناہ کر لیں پھر توبہ کر لیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابات الجب، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ ایک بھائی کا ضمیر بیدار ہو گیا، وہ اس منصوبے کو برداشت نہیں کر سکا، اس کا نام یہودا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام قتل ہونے سے بچ جائیں لیکن باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں۔ یہ ایسی تجویز تھی جو قابل عمل تھی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی آتا جاتا قافلہ نکال کر لے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جب کوئی کسی گروہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی گروہ میں سے کسی انسان کو نکال لیتے ہیں جو لوگوں کو کسی درمیانی تدبیر پر رضامند کر لیتا ہے، جس کے ذریعے اس بندے کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، یہ برادران یوسف کی سازش ہے، اور اس سازش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے لیے ایک رائے کے توسط سے راستہ نکال دیا۔ برادران یوسف کا باپ کو جواب ہے قالو یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، مالکا، آپ کو کیا ہے؟ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیرخواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غداً، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھائے پیے کھیلے کودے، بے شک ہم ضرور ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا یقیناً مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور اس کام کی خبر دو گے
اس حال میں کہ وہ سمجھتے نہیں ہوں گے۔ اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے نکلتے چلے گئے، یعنی آگے نکلتے چلے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں ہیں، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ باپ نے جہاں اپنے خدشے کا اظہار کیا، بیٹوں نے وہی خدشہ باپ کے سامنے بیان کر دیا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ ویسے اگر آپ ان کے عذر کو بھی دیکھیں تو وہ بھیڑیا بھی بڑا ذہین تھا، جس نے پوری شرٹ طریقے سے اتاری کہ کہیں پھٹ نہ جائے، اور بھائی اسی شرٹ کو جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے بھی، اور بھائیوں کے بھونڈے جواز پیش کرنے کی وجہ سے بھی۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا یا بشری ھذا غلام، مبارک ہو یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، کیونکہ اس وقت انسان بکتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قریبی تھے، انہوں نے ظاہر کیا کہ سیدنا یوسف ان کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس طرح قافلے والوں نے غلام سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے معمولی قیمت پر خرید لیا۔ جب بھائیوں کا بھی عجیب معاملہ تھا، کنویں میں ڈالا، دیکھتے رہ گئے کون نکالتا ہے۔ جب نکال کر لے جانے لگے تو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ گیا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی قیمت بھی وصول کر لی، یعنی ایک تو ان کو راستے سے ہٹا دیا، دوسرا یہ کہ ان کی قیمت بھی وصول کی، اور سیدنا یوسف علیہ السلام چند درہموں کے عوض بک گئے، اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا، اور وہ اس سے رغبت نہ رکھنے والوں میں سے تھے، یعنی زیادہ کی انہیں تمنا نہیں تھی، انہیں بس یہ تھا کہ یہ کسی طرح یہاں سے چلا جائے۔ کرنے والے کام ہے اچھا صبر کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا حسد کرنا، والدین کو گمراہ سمجھنا، قتل کرنے کا ارادہ کرنا، غافل ہونا، جھوٹا ہونے کے باوجود اپنی سچائی کا یقین دلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے نفس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں، اور میسیجز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر مصیبت میں مدد مانگی جا سکتی ہے، اور جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، یوسف علیہ السلام سرزمین مصر میں پہنچتے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ زندگی کا نیا موڑ ہے، پہلے آزاد تھے اب غلام ہیں، پہلے فلسطین میں تھے اب مصر جا پہنچے ہیں، نبوت کے لیے انتخاب ہو گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا موڑ ہے، اور تعلق باللہ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا موڑ ہے، مصر پہنچے ہیں اور عزیز مصر کا گھر ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو عزت اور اکرام دو، شاید ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں سرزمین مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قدم جمانے کی صورت نکالی،
اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اپنے والد سے انہوں نے صالح انسان بننا سیکھا تھا، اچھائی، نیکی، حسن معاشرت سیکھا تھا، لیکن اب معاملہ جو سیکھنا تھا وہ اقتدار تک پہنچنے کے بعد ہونے والے معاملات کو سنبھالنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا حکم سب پر نافذ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کیا آپ تو نہیں؟ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا، اور یہ کتنی غیر محسوس تدبیر تھی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں فلسطین میں ایک صحرا میں رہتے ہوئے کوئی ڈائریکٹلی اقتدار تک پہنچ جاتا؟ شاید اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر نہ ہوتی تو فلسطین میں یا اس علاقے میں کنعان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ شاید مصر جانے کا خواب بھی نہ دیکھ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر محسوس تدبیر سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بھائیوں کی ساری سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جس مقام تک پہنچانے کا ارادہ کیا تھا وہاں پہنچا دیا۔ یقیناً وہ جو چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی اس احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نفع مند علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات بڑی خاص ہے، جب انسان کھوٹا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتا ہے، جب انسان مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفع مند علم عطا فرماتا ہے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا موڑ ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا، اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا اللہ تعالیٰ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اس بات کو غور سے سنیے گا، یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل دیکھی، اور کس موقع پر؟ جب عورت ان پر فریفتہ تھی اور چاہتی تھی کہ وہ برائی کرے، عین اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو کیسے وہ دلیل دکھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ انسان کے اندر ایک الارمنگ سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا رکھا ہے۔ جب برائی ہوتی ہے یا برائی کی کال ملتی ہے اور انسان فطرت پر ہو تو اس کو یہ تنبیہ ملتی ہے، انسان کا دھیان برائی سے ہٹ کر رب کی طرف لگ جاتا ہے۔ برائی سے، بے حیائی سے بچانے کا یہ ربانی طریقہ ہے۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہی برہان دیکھی جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے، یعنی فطری الہام۔ برہان فطری الہام ہے جو انسان کو ہر موقع پر تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ اس تنبیہ سے انسان برائی کرنے کے ارادے سے ہی رک جاتا ہے۔ یقیناً جس انسان کے اندر یہ فطری الہام ظاہر ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔
اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس الہام کے آگے جھک جانے سے انسان برائی کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں۔ اس برہان کی وجہ سے، فطری الہام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام ہر انسان کے اندر کر رکھا ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ انسان فطری طور پر سمجھتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ یہ دو انٹرنل سپورٹرز ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور یوں ایکسٹرنل سپورٹر سے سپورٹ ملتی ہے۔ باہر سے جب کبھی نیکی کی کال ملتی ہے تو اندر سے نیکی پاپ اپ ہوتی ہے، لیکن بالکل اس سے اپوزٹ، ہر انسان میں بدی کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ جب باہر سے برائی کی کال ملتی ہے تو اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی کشمکش دیکھیں، اس میں انسان کو دیکھیں جس کو برائی کی کال ملتی ہے اور اندر بھی برائی کی پہچان ہے۔ برائی ناشناسا تو نہیں ہے، اور انسان کے اندر برائی کرنے کی قوت بھی ہے، جیسے نیکی کو کر گزرنے کی قوت ہے۔ جب باہر سے برائی کی کال ملے گی، برے ماحول میں رہیں گے، برائی کی کال ملے گی، تو پھر برائی نہیں لگے گی، پھر برائی کر بھی گزریں گے۔ اگر انسان کو باہر سے نیکی کی کال ملے اور اندر سے بھی نیکی بیدار ہو جائے تو انسان نیکی کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں کامل سسٹم بنایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مدد مانگی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کی مدد چاہیے جبکہ وہ قوت والا ہے؟ انسانوں کے لیے اس نے آزمائش کا سلسلہ رکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نیکی کی کال ملے تو نیکی ابھرتی ہے، تو باہر سے نیکی کی کال دینے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں اٹھا کھڑا کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی کال دیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے راستے کی طرف بلائیں۔ تو آج ضرور سوچئے گا، ارادہ کیجئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کرنی ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ عزیز مصر کی بیوی نے چال چلی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ اسے قید کر لیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ اب دیکھیے کہ برے کام نے اسے کس نوبت تک پہنچا دیا کہ اس نے ایک بے گناہ کو قید کی سزا بھی سنا دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے۔ یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا نیا موڑ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے پھانسنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام نے مالک سے بے وفائی نہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دلیل سے جب انہوں نے پہچانا تو برائی سے باز رہے، اور عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑ دیا اور اس نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے صفائی دی، یہ میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، اور عورت کے خاندان والوں میں سے گواہی دی کسی نے قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ اور عزیز مصر نے 3 باتیں کہیں، تم عورتوں کی چالیں بہت بری ہوتی ہیں،
اور یوسف علیہ السلام سے کہا آپ درگزر کرو۔ اور تیسری یہ بات، اے عورت تو اصل میں خطا کار تھی، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ کرنے والے کام ہیں باتوں کی حقیقت کو سمجھنا، احسان کرنا، سچا ہونا، درگزر کرنا، گناہ کی معافی مانگنا، اور جن سے روکا گیا ظالم بننا، برا ارادہ کرنا، جن سے مخالف کو پھسلانے کی کوشش کرنا، جھوٹا ہونا، بری چالیں چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی کسی مقام پر قدم جمانے کی صورت نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ